دجال کو پکاریں گے کہ کہاں ہے، نکل کر کے آ، ان کا مقابلہ کر، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، تو دجال نکل کر کے آئے گا، جہاں تک اس کی نظر پڑے گی وہاں اس کا پہلا قدم ہوگا، اس قدر تیز رفتار سواری پر وہ سوار ہو کر کے چلے گا۔ اس علاقے میں کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور ان کی زبانوں سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ تم فلاں قوم کی مشابہت کو اپنی زندگی میں اختیار کیے ہو، اس وجہ سے تم کو انہی کے ٹھکانے میں پہنچایا جا رہا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں بند کمرے میں جا کر کے اس وقت میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو کہا کہ اس وقت میں بند کمرے میں کیا، سمندر کے تہ میں چلے جاؤ، تم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، مسلمان بنایا ہے، نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، محمود کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ ہمارا یہ دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے، جس میں رتی کے برابر کمی یا زیادتی نہیں پائی جاتی ہے۔ ہمارا دین اسلام ہماری زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے کافی اور شافی ہے۔ ہمیں کسی اور کے مذہب کو اپنانے کی، کسی اور ریلیجین کو اور ان کی ایکٹیویٹیز کو اپنانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور شریعت میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔
حتیٰ کہ دوسرے کے شعار کو، دوسرے کے کلچر کو اپنانا گویا اپنے دین کے اندر کمی اور نقص نکالنے کے مترادف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تاکید کے ساتھ فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے، اپناتا ہے، تو کل قیامت میں اس کا شمار اسی قوم کے ساتھ ہوگا، اس کو اسی قوم میں سے مانا جائے گا۔ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، غیروں کا تیوہار چل رہا تھا، جس میں ایک دوسرے پر رنگ چھڑکا جاتا ہے۔ بازاروں میں ہر جگہ رنگ ہی رنگ پڑا ہوا ہے۔ یہ آدمی پان چباتے ہوئے جا رہا تھا، جاتے جاتے اس نے ایک گدھے کو دیکھا۔ اس کو دیکھا تو مذاق میں کہا کہ آج فلاں کا تیوہار ہے، سب ایک دوسرے کے اوپر رنگ چھڑک رہے ہیں، اے گدھے کیا کسی نے تیرے اوپر رنگ نہیں چھڑکا ہے؟ یہ کہہ کر کے اس آدمی نے اپنے منہ میں جو پان تھا اور اس کا رنگ تھا گدھے کے اوپر تھوک دیا، چھڑک دیا، مذاق میں کہ تجھے کسی نے نہیں رنگا ہے، چلو میں رنگ دیتا ہوں۔ بس اتنا ہی اس کا کام تھا۔ اس آدمی کا انتقال ہوا۔ اس علاقے میں کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور ان کی زبانوں سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ تم فلاں قوم کی مشابہت کو اپنی زندگی میں اختیار کیے ہو، اس وجہ سے تم کو انہی کے ٹھکانے میں پہنچایا جا رہا ہے۔ دیکھیں کتنا معمولی سا کام اس نے کیا ہے، ایک گدھے کے اوپر پان کا رنگ چھڑکا ہے بس، اور ان کے تیوہار کے موقع پر جس میں کہ ایک دوسرے کے اوپر رنگ ڈالا جاتا ہے، تو اس کی ایسی پکڑ آ گئی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کامل اور مکمل دین دے کر کے بھیجا ہے۔ قرآن کریم کی 114 سورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں احادیث اور آپ کے ارشادات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمیں دوسروں کا تیوہار اپنانے کی، دوسروں کا کلچر اپنانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے، گنجائش ہے ہی نہیں شریعت میں کہ ہم دوسروں کا کوئی عمل اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ جس کو وہ اپنا مذہب سمجھ کر کے کر رہے ہوں، وہ عمل ہم اپنی زندگی میں اختیار نہیں کر سکتے۔ فجر کی نماز ختم ہوتی ہے، سورج نکلنے کا وقت آتا ہے، تقریباً 20 منٹ احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ تم کو نماز بھی نہیں پڑھنی ہے۔ حالانکہ وہ عبادت کرے گا، سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، قرآن پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، تحیات پڑھے گا، سبحان اللہ کہے گا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی طرف اپنی توجہ لے جائے گا نماز میں۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ تم کو اس 20 منٹ کے وقفے میں نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں تم ہو، یہ وقت اگر آیا ہے سورج نکلنے کا، اس میں تم کو نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہے جس میں سورج کی پوجا کرنے والے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سورج کو خدا ماننے والے سورج سے اپنے نظر و نیاز
پیش کر کے اس سے کچھ چیز مانگتے ہیں, اس کو سلامی پیش کرتے ہیں, اس کے سامنے ہاتھ وغیرہ جوڑتے ہیں. ایسے موقع پر اگر مسلمان نماز پڑھے گا تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم جس کو خدا سمجھتے ہیں مسلمان بھی اس کو خدا سمجھتا ہے, اسی لیے وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے, سر جھکایا ہوا ہے, ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں بند کمرے میں جا کر کے اس وقت میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا, تو کہا کہ اس وقت میں بند کمرے میں کیا, سمندر کے تہ میں چلے جاؤ, تم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. جنگل میں تم اکیلے ہو, اگر یہ وقت ہے مکروہ وقت, تم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مشابہت والا وقت ہے. اس میں عبادت کرو گے تو غیروں کو موقع مل جائے گا الزام لگانے کا کہ مسلمان بھی اس طرح کرتے ہیں. ہمیں مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے, بچنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم لوگ چونکہ ملے جلے کلچر میں رہتے ہیں, ہم لوگ ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمان بھی ہے, غیر مسلم بھی ہے, ہمارا دین اسلام بھی ہے, اور باطل مذاہب اور باطل ریلیجن بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں. اور غیروں کے ساتھ ہمارا میل ملاپ, کاروباری تعلق, پڑوس میں رہنا, ان کے ساتھ سفر, شادی بیاہ وغیرہ میں آنا جانا, یہ سب چلتا رہتا ہے. اس وجہ سے بعض مرتبہ ہمارے مسلمان بھائی بہن غیروں کے تیوہار اور اس میں پائی جانے والی چیزوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور اگر ایسا کوئی ملازم کام کرتا ہو تو ایسے موقع پر ان کو کچھ تحفہ اور گفٹ اور انعام بھی دیا جاتا ہے, جبکہ یہ سب کام ناجائز ہے, حرام ہے, شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی ہمارے سامنے 25 دسمبر آنے والا ہے, جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے. حالانکہ بعض دوسرے عیسائی کہتے ہیں کہ 6 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ 7 جنوری کو پیدا ہوئے, اور بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ 19 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو ان کے آپس ہی میں اختلاف ہے, کانٹرڈکشن ہے. کوئی 25 کہتا ہے, کوئی 6 کہتا ہے, کوئی 7 کہتا ہے, کوئی 19 کہتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کس دن اور کس تاریخ میں ہوئی ان کو خود معلوم نہیں ہے, اور وہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن سمجھ کر کے ایک تیوہار مناتے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر اس کو جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے. لیکن آگے چل کر کیا ہوا, اس قدر اس دن بگاڑ آیا کہ اس دن میں دنیا میں جس قدر شراب بیچی جاتی ہے, شراب خریدی جاتی ہے, اتنی شراب پورے سال کبھی بیچی اور خریدی نہیں جاتی. شروع میں جس بادشاہ نے اس کو شروع کیا تھا, آج سے 1700 سال پہلے 325 AD میں قسطنطین نام کا ایک بادشاہ تھا, اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم پیدائش 25 دسمبر کو قرار دے کر چند پادریوں کو جمع کر کے بائبل پڑھ کر کے سنانے کو کہا. بس بعد میں دھیرے دھیرے جرمنی, اٹلی اور دوسرے جگہوں پر سال ہا سال اس کے اندر تبدیلیاں آتے آتے آج اس قدر
اس دن برائیاں پائی جاتی ہیں کہ پورے سال میں اتنی برائی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فحاشی ہے، عریانیت ہے، اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، گانا بجانا ہے، اور طرح طرح کی برائیاں اس کے اندر جگہ پکڑتی چلی گئی ہیں۔ تو 25 دسمبر کو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والا دن سمجھ کر کے ایک تہوار مناتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے غلط عقیدے ہیں۔ ان کے حساب سے وہ صحیح ہیں، لیکن ہمارے حساب سے، دین اسلام کے حساب سے، اللہ کے حساب سے، رسول اللہ کے حساب سے، قرآن کے حساب سے وہ سارے کے سارے عقیدے باطل ہیں، غلط ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان عقائد کو صحیح سمجھتا ہے یا ان عقائد کو اپریشیٹ کرتا ہے، مبارکباد دیتا ہے، تو اس کا ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ وہ ایمان والا باقی نہ رہے۔ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، اور قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب پر نہیں لٹکایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو اس معاملے میں اشتباہ ہو گیا، کنفیوژن ہو گیا، کسی دوسرے آدمی کو صلیب پر لٹکا دیا اور سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیا گیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقینی طور پر سن لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف، آسمان کی طرف اٹھا لیا، زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے، طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور ملتزم حجر اسود اور حتیم کے درمیان ان کے اوپر اللہ والوں کی نظر پڑے گی، اور وہ پہچان لیں گے کہ یہی وہ آدمی ہے جس کے بارے میں 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، پریڈکشن دی تھی کہ یہ آدمی آئے گا، یہ خلیفہ ہوگا اور دنیا میں فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ 313 آدمی سب سے پہلے بیعت کریں گے، وہاں سے وہ ملک عرب کو سدھاریں گے، ملک عرب میں پائی جانے والی تمام خرابیوں کو بالکل ختم کر دیں گے، نظام عدل قائم کریں گے۔ اس طرح سلسلہ چلتا جائے گا۔ 7 سال گزریں گے، اسرائیل پریشان ہو جائے گا، سارے جوس یہودی پریشان ہو جائیں گے، دجال کو پکاریں گے کہ کہاں ہے، نکل کر کے آ، ان کا مقابلہ کر، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، تو دجال نکل کر کے آئے گا، جہاں تک اس کی نظر پڑے گی وہاں اس کا پہلا قدم ہوگا۔ اس قدر تیز رفتار سواری پر وہ سوار ہو کر کے چلے گا، ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا، دوسرے ہاتھ میں جہنم دکھائے گا، لوگوں سے کہے گا مجھے خدا مان لو تو جنت میں بھیجوں گا، نہیں مانو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا۔ بہت سارے لوگ اس کو خدا مانیں گے، وہ اٹھا کر کے جنت میں ڈالے گا، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔
جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان کو وہ کچھ نہیں کر پائے گا. جو لوگ ہمت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے ان کو دجال کچھ نہیں کر پائے گا. البتہ وہ کھیت کو باغات کو ختم کرتا ہوا جائے گا اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے عراق پہنچے گا. حضرت امام مہدی دجال کو قتل کرنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے کہ کل یا چند دن بعد اس سے مقابلہ کرنا ہے. فوج کی تیاریاں کر رہے ہوں گے. فجر کا وقت ہوگا، اذان ہوگی، بعد میں سنتیں پڑھیں گے، جماعت کا وقت ہو جائے گا، اقامت کہی جائے گی، امام مہدی مصلی پر پہنچیں گے، باہر سے آواز آئے گی، مسیح آ گئے، مسیح آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں. امام مہدی آواز سنتے ہی نماز کی تکبیر ختم کر دیں گے، شروع نہیں کریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں. دمشق کی جامعہ مسجد کا جو مشرقی منارہ ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، ہرے رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے، داڑھی سے ابھی پانی ٹپک رہا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے لوگوں نے جب قتل کرنا چاہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوب نہا دھو کر وضو کر کے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے. وہ وضو اب تک باقی ہے کہ داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینارے سے نیچے اتارا جائے گا، سیڑھی لائی جائے گی، پتہ نہیں کیسی سیڑھی ہوگی، کوئی ڈرون ہوگا یا کوئی ایکسیلیٹر ہوگا، اتاریں گے ان کو نیچے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر تشریف لائیں گے. نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا، اقامت بھی کہی جا چکی. امام مہدی عرض کریں گے کہ حضرت آپ تو اپنے وقت میں پیغمبر رہ چکے ہیں، آپ نماز پڑھائیں، میں تو ایک ادنا سا امتی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے مہدی تیرے لیے اس نماز کی اقامت کہی جا چکی ہے، یہ نماز تم ہی پڑھاؤ. وہ پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بنیں گے. بعد میں پوری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام بنیں گے اور امام مہدی مقتدی بنیں گے. یہ ہمارا اسلام کا بتایا ہوا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں. اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا، سولی پر لٹکا دیا. اور عجیب بات دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا بھی مانتے ہیں اور ان کے خدا کو کسی نے قتل بھی کر دیا. بتاؤ، خدا کیا کسی کے ہاتھ سے قتل ہو سکتا ہے؟ خدا کہنے والا تو وہ ہے جو خود ہی کریٹر ہے، خود ہی آپریٹر ہے، خود ہی ڈسٹرائر ہے. خدا تو اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ خود سے بنانے والا، نظام چلانے والا اور اپنی مرضی کے مطابق سارے نظام کو ختم کر کے فیصلے والا دن لانے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک طرف خدا بھی مانتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سارے گناہ اپنے اندر لے لیے اور سولی پر لٹک گئے، لہٰذا زندگی بھر کچھ بھی کرو کسی کے اوپر کوئی پاپ نہیں ہے. بڑے عجیب و غریب ان کے عقیدے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو 25 دسمبر کو یہ حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں اور ساتھ میں ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. اور ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کے وہ بیٹے ہیں. یہ بھی ان کا عقیدہ ہے. اگر ہم لوگ اس تاریخ کو، اس دن کسی عیسائی کو اپریشیٹ کریں گے،
ان کو کوئی ہدیہ دیں گے. اگر آپ مالک ہیں, ملازم عیسائی ہے, اس دن خاص کر آپ نے کوئی گفٹ دیا یا اس کو کنگریچولیٹ کیا, اپریشیٹ کیا, تو پھر کیا ہوگا؟ گویا آپ نے ان کے عقیدے کی تائید کی, ان کے عقیدے کو آپ نے سپورٹ کیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے. ہمارا ایمان چلا جائے گا اس سے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دن خاص کر کے ہمیں ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ہمیں کسی کو اپوز نہیں کرنا, کسی پر انگلی اٹھانا نہیں ہے. ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے, اپنا عقیدہ صحیح رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک اکیلا ہے, اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, نہ اور کوئی خدا بننے کے لائق ہے. صرف ایک اللہ ہی ایسا ہے جس کے اندر تمام کی تمام کوالٹیز ہیں جو خدا بننے کے لائق ہے. لم یلد ولم یولد, مسلمان کا بچہ بچہ اس صورت کو جانتا ہے. لم یلد, اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے. ولم یولد, اللہ کو کسی نے نہیں جنا ہے. یعنی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کا کوئی باپ نہیں, کوئی ماں نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اللہ کا برابر, اللہ کے برابری میں کھڑے ہونے والا کوئی آدمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے, باقی سب مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ باقی ہے, باقی سب فانی ہے. ساری کی ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ بالکل صاف ہے. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 80 مرتبہ بلکہ 80 سے زیادہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. انجیل میں بھی جو ان کے پاس ابھی موجود ہے اتنی ڈیٹیل نہیں ہے جتنی ڈیٹیل قرآن کے اندر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی امی کی کیا حالت تھی قرآن میں موجود ہے. ان کا خاندان کون سا قرآن میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی, یہ بھی قرآن میں موجود ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, لوگوں نے آ کر الزام لگایا حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر, جن کو یہ لوگ میری کہتے ہیں. الزام لگایا کہ ان کی گود میں جو بچہ ہے اس کے باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے حضرت مریم نے دعا مانگ رکھی تھی, اے اللہ بغیر باپ کے, بغیر شوہر کے میں ماں بننے والی ہوں, بچہ ہوگا کل کو تو پھر میں قوم کے سامنے کیا جواب دوں گی. اللہ نے فرمایا کہ تم قوم والے کے سامنے یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما, کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی ہوئی ہے کہ بات نہیں کروں گی. فلن اکلم اليوم انسیا, میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی. فاشارت الی, بچے کی طرف اشارہ کرو بس. چنانچہ جب قوم والوں کو پتہ چلا کہ حضرت مریم کی گود میں ایک حسین و جمیل بچہ ہے, لوگ آئے طرح طرح کی باتیں کہنے لگے. تم تو ہارون کی بہن ہو, تم ان کی بہن ہو کر ایسا غلط کام کرتی ہو, اس کا باپ کہاں, نام بتاؤ, ایڈریس بتاؤ, خاندان بتاؤ, تم فلاں ہو فلاں ہو. الزام لگانے لگے. حضرت مریم خاموشی کے ساتھ سنتی رہی. جب وہ چپ ہو گئے حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا, ایک جملہ نہیں بولا, بچے کی طرف اشارہ کیا. گود میں بچے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگے انی عبد اللہ. سب لوگ چپ ہو جاؤ.
میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہوئی ہے انجیل، یعنی جب میں بڑا ہو جاؤں گا مجھے انجیل دی جائے گی۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں جہاں کہیں جاؤں گا وہاں برکت ہی برکت ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب دجال آئے گا، جہاں سے گزرے گا وہاں کی ہریالی میں سوکھا پڑ جائے گا، پانی سوکھ جائے گا، دریا کے دریا خالی ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جائیں گے وہاں ہریالی ہی ہریالی ہوگی، پانی کے اندر برکت۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پوری جماعت مل کر کے ایک انار سے اپنا پیٹ بھر سکتی ہے۔ انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس چھلکے کو آدمی چھتری بنا کر کے چل سکتا ہے۔ اس قدر برکت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو ہمارا قرآن تو بالکل صاف طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف بیان کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کو بیان کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری کو بیان کرتا ہے۔ ہمیں غیروں کا بتایا ہوا عقیدہ، غیروں کا بتایا ہوا کلچر نہ تو سننے کی ضرورت ہے نہ اپنانے کی ضرورت ہے، وہ بالکل باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے اگر ہم دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی اور کے مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک بڑا مالدار آدمی ہے، پیسے بھی ہیں، جائیداد بھی ہے، ہر چیز ہے، وہ اپنے بیٹے کو سب کچھ دیتا ہے، وہ خود ہزاروں آدمیوں کی مدد کر سکتا ہے، اتنا پیسہ ہے، اس کے باوجود اس کا بیٹا دوسروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائے تو باپ خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا؟ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ناراض ہوگا۔ تیرے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود تو اپنی جھولی دوسروں کے سامنے پھیلاتے پھر رہا ہے، چل تو میرا بیٹا کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن دیا ہوا ہے، 114 سورتیں اس کے اندر موجود ہیں، انبیاء کرام کا اس میں ذکر موجود ہے، پوری تفصیل پورا ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث ہماری زندگی میں ہمیں رہنمائی کرتی ہے، صحابہ کرام کی 1.25 لاکھ جماعت موجود ہے، تابعین کی جماعت ہے، تبع تابعین کی جماعت ہمارے پاس ہے، ائمہ مجتہدین ہے، اولیاء کرام ہے، علماء کرام ہے۔ یہ سب کچھ اتنا بڑا خزانہ، اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود ہم آنکھ بند کر کے غیروں کا عقیدہ اپنائیں گے، غیروں کے عقیدے کو آنکھ بند کر کے اپریشیٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بہت سخت اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے، اس قوم میں پائے جانے والے ان کے مذہبی عمل کو اپریشیٹ کرتا ہے، تعاون کرتا ہے یا پھر اس کو صحیح مانتا ہے، کل قیامت میں اس آدمی کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ابھی ہمارے سامنے 25 دسمبر آنے والا ہے، جس میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو عقیدے کی خرابی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ مانتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے یہ وہ سمجھتے ہیں، قتل کر دیے گئے یہ وہ سمجھتے ہیں، سولی پر لٹکائے گئے یہ وہ سمجھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ اگر ہم اس دن ان کو اپریشیٹ کریں گے، مبارکباد دیں گے، ان کی ایکٹیویٹیز کو ہم اپروچ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمیں اپنا ایمان مضبوطی کے ساتھ باقی رکھنا ہے۔ ایمان لانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے،
ایمان کے اوپر جمے رہنا، موت تک اپنے ایمان کو باقی رکھنا، یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا ایمان صحیح سلامت رکھنے کے لیے اپنا تعلق قرآن سے جوڑیے، قرآن کو پڑھیے، ٹرانسلیشن کو پڑھیے، احادیث کو پڑھیے، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے قرآن کی وہ آیت سمجھیے، حدیث کا وہ مطلب سمجھیے۔ ہزاروں علماء کرام آپ کے سامنے موجود ہیں جو آپ کو صحیح رہبری فرمائیں گے، اور صحیح دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں، پیغمبر کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر اندھا دھند نہیں چلنا ہے۔ مسلمان ہوش و حواس کے ساتھ چلنے والا ہوتا ہے، عقل کو استعمال کرنے والا ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر کے اپنی زندگی چلو چلتا ہے، زمانے میں سب ہو رہا ہے، ایک میسیج کر دیا تو کیا ہو گیا، ایک مرتبہ اس کو وش کر دیا تو کیا ہو گیا، ارے بھائی آپ کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اگر کہیں گے ایک قطرہ زہر پی لوں گا تو کیا ہو جائے گا، وہ تو ڈاکٹر بتائے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، آپ ان پڑھ ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اسی طرح دین کی بات آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، دین کی بات کا فیصلہ کون کرے گا، عالم دین کرے گا، مفتی کرے گا، عام آدمی اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے خرافات سے اور رسم و رواج سے، بدعات سے، شرک سے، کفر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔